إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل از امام جواد علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہاں سے وہاں تک ایک بلند تر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. مجلس شہادت امام ابو جعفر محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام ہے. اس امام کی شہادت کی مجلس ہے کہ جو صغیر السن ہے لیکن کبیر القدر ہے، جو کبیر القدر بھی ہیں اور رفیع الذکر بھی ہیں. آپ ایک بہت مناسب تعداد میں یہاں موجود ہیں اور زیادہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ینگسٹرز اور یوتھ موجود ہیں. اگر میں ایک لفظ میں آپ کے اس آنے کا خلاصہ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. کیوں ہے یہ؟ دیکھیں پرپز آف لائف کیا ہے؟ میں کچھ یوتھ سے مخاطب ہوں بالخصوص. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات خلق کی ہیں نا، ان کا مزاج یہ ہے، اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ آپ نیچر سے کچھ لیتے ہیں اور پھر نیچر کو یا سوسائٹی کو کچھ واپس کرتے ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں، اٹس جسٹ لائک اے فیکٹری. آپ اس میں را مٹیریل بھیجتے ہیں اور اس سے کچھ پروڈکٹ کو حاصل کرتے ہیں. آپ لکڑی بھیجتے ہیں، اس سے فرنیچر بناتے ہیں. آپ اس آئرن بھیجتے ہیں اور اس سے کچھ مٹیریل حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات خلق کی ہیں نا، جو حیوان خلق کیے ہیں، جو جانور خلق کیے ہیں، آپ غور کیجیے گا. چکن ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سے دانوں کو کھا کر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ نیچر سے کچھ لے رہی ہے اور آپ کو کچھ دے بھی رہی ہے. اب اگر کوئی فقط ان چھوٹے دانوں کو دیکھے تو کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ پروسیس ہو کر ایک ایگ کی صورت میں ہمارے سامنے غذائیت سے بھرپور ایک شے سامنے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ نیچر سے کچھ لیتے ہیں اور پھر واپس بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے بھیڑ بکریاں وہ
یہاں تو خیر نظام پھر بھی بہت زیادہ جانوروں کے حقوق کے اعتبار سے بہتر، لیکن ویسے سب کانٹیننٹ کی اگر بات لیجیے تو وہ ادھر ادھر چلتے پھرتے، کبھی پھلوں کے چھلکے ہیں، کبھی گھاس پھوس ہے، کبھی نالوں کا پانی ہے، وہ پی کر اگر آپ ان غذاؤں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی ایسا فائدہ مند دودھ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات پہ یہ کہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں اور آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ اس جانور کے خون اور گوبر کے درمیان شفا بخش دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ویسے وہ غذا، ویسے وہ پانی، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ کوئی پی سکے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جانور کو ایسا خلق کیا کہ اس نے اس غذا کو لیا اور اس کے بعد ایک شفا بخش ہے آپ کو عطا کی۔ سوال، انسان جو غذا کھا رہا ہے لیکن وہ جو پروڈکٹ باہر نکال رہا ہے وہ تو فضلہ ہے، تو کیا وہ جانوروں سے بدتر ہے؟ وہ تو اشرف المخلوقات ہے، تو پھر اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ وہ گوسفند جو غذا کھا رہے ہیں اس سے بہتر کچھ دے رہے ہیں۔ میں نے مرغی کی مثال دی، وہ دانہ کھا رہی ہے، اس سے بہتر ایک انڈا دے رہی ہے۔ تو انسان کیا کر رہا ہے پھر؟ دیکھیں انسان کے تو پیٹ کی کیفیت یہ ہے، بار بار مجھے مولا علیہ السلام کا کلام یاد آتا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ پیٹ جو ہے نا انسان کا، وہ انسان سے کہتا ہے جب وہ خالی ہوتا ہے پیٹ، تو انسان سے کہتا ہے کہ مجھے بھر دے ورنہ تجھے ذلیل کر دوں گا، اور جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر انسان سے کہتا ہے مجھے خالی کر دے ورنہ پھر تجھے ذلیل کر دوں گا۔ یہ انسان کی شکم ہی کہ انسان کا جو شکم ہے نا وہ اس کو آواز دیتا ہے جب وہ خالی ہوتا ہے تو مجھے بھر دے ورنہ ہیومیلیٹ ہو جائے گا، تو یا تو کوئی غلط کام کرے گا اس کی خاطر، یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، عزت ختم ہو جائے گی، مجھے بھر دے، اور جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر کہتا ہے مجھے خالی کر دے ورنہ پھر بے عزت ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کی اوقات ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے۔ تو جو احسن الخالقین ہے وہ انسان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسن تقویم پر خلق کیا۔ تو انسان میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ کیا ایسی بات ہے؟ انسان میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب ان نعمتوں کو دیکھتا ہے نا تو یہاں رک نہیں جاتا، وہ غور و فکر کر کے نعمتوں کو عطا کرنے والے کی طرف سفر طے کرتا ہے۔ اسی کو سادہ الفاظ میں معرفت کہتے ہیں، اور یہ سفر طے نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی جانب سے کوئی حجت موجود نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان حیوان نقال بھی ہے، یعنی وہ کاپی کرنے والا اینیمل ہے۔ بچہ جو ہے وہ کون سی زبان کہے گا؟ جو آپ کو وہ بولتا ہوا سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے جیسے، وہ ویسے ہی کاپی کرے گا نا۔ تو انسان حیوان نقال ہے، وہ بالکل بہت زیادہ کاپی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ پر گویا اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کے اعتبار سے اس پر فرض ہے کہ وہ کوئی ایسا آپ کے سامنے سیرت کا نمونہ پیش کر دے کہ جب آپ اسے کاپی کرنا چاہیں تو آپ کے ذہن میں ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہ آئے کہ اگر میں اسے کاپی کر رہا ہوں تو کوئی خطا کا امکان تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آئے گی کہ نہ صرف خطا کا امکان نہیں بلکہ ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہے، ایبسولوٹ معصوم۔ تو جب آپ کسی معصوم کی مجلس سے شہادت میں تجلیل کی خاطر، ان کو تعزیت پیش کرنے کی خاطر تشریف لائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنا اہم ہے شاعر اللہ کو زندہ کرنا، اور کتنا اہم ہے خود اس میں شریک ہونا اور اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آنا۔ تو الحمدللہ ایک تو یہ کہ ان جوانوں اور یوتھ کے لیے بالخصوص کہ جب آپ کسی امام معصوم کا ذکر سن رہے ہیں، اور آج جس امام کی مجلس ہے وہ جوان شہید ہوئے، بچپن میں منصب امامت پر فائز ہو گئے اور جوانی میں شہید ہو گئے، گویا آج امام رضا کے علی اکبر کی مجلس ہے جو کہ 25 سال کے سن میں امام شہید ہوئے، 29 ذی القعدہ 220 ہجری امام کی شہادت ہے۔ اور امام کے لیے وہ کلام امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایسا کلام کسی اور امام کے بارے میں نہیں ملتا۔ ہر امام کی ایک ایسی خاصیت ہے اور انفرادیت ہے کہ جب آپ ان امام کی مجلس میں جشن میں گفتگو کیجیے تو لگتا ہے کہ وہ سارے کمالات کا مجموعہ یہیں آ کے جمع ہو گیا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کلنا نور واحد، سب کے سب نور واحد ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر ہر امام کی زندگی سے ایک ایسا خاص پہلو نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر امام جواد علیہ السلام، ایک تو خود لقب سے ظاہر ہے، نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے جد کے نام پر ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضور کا نام گرامی زبان پر آیا اور آپ نے صلوات بھیجی، تو میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ حضور نے
اپنے جب اس فرزند کا ذکر کیا امام جواد علیہ السلام کا تو فرمایا تھا کہ بے ابی ابن الاماء النوبیۃ طیبہ، امام کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے سبیکہ، سبیکہ نوبیہ، جنہیں امام رضا علیہ السلام نے جو ان کی ہمسر بنتی ہیں خضران کا لقب بھی دیا۔ حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ بے ابی، بے ابی انت و امی کا کیا مطلب ہے؟ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہاں بے ابی کا لفظ ہے، یعنی میرے بابا حضرت عبداللہ قربان ہو جائیں۔ کن پر؟ فرزند سبیکہ نوبیہ طیبہ پر، یعنی امام تقی علیہ السلام پر۔ خاص یہاں پر امام کا نام لینے کے بجائے امام کی والدہ سے یاد کیا حضور مکرم نے۔ حضور مکرم نے امام کی والدہ سے یاد کر کے انہیں طیبہ بھی کہا اور اس بات کو سمجھایا کہ فرزند امام جواد ہو تو ماں پھر سبیکہ خاتون جیسی ہو، تو پھر اس صدف میں نور امامت پرورش پائے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کا مصداق پورا ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پر خود فیملی لائف کے حوالے سے بہت اہم پیغام ہے کہ جو طیب و طاہر زندگی آپ گزاریں گے اس کا اثر بچوں میں آنے والا ہے، اور یہ وراثت میں اس طریقے سے پہنچتا ہے۔ اور ماں کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اگرچہ کہ امام یہاں آ کر نہیں بنا کرتے، وہ اللہ کے پاس سے بن کر آتے ہیں، لیکن ان کے دنیا میں آنے کے لیے ماں کا اہتمام اتنا خاص الخاص ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ کی نسل سے ہیں یہ، اور مصر کے علاقے میں رہنے والی ہیں۔ امام جہاں پر رہتے ہیں وہاں سے سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر دور، اور وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہتمام فرمائے کہ کوئی اور طریقہ تو تھا نہیں، بظاہر ایک کنیز کی صورت میں وہ آئے اور امام رضا علیہ السلام کے ہمسر قرار پائیں۔ یہاں تک کہ ابن سلیج سے ساتویں امام یہ فرمائے کہ جب وہ مکہ کی وادی سے گزر رہے تھے اور ابن سلیج بھی ان کے ساتھ تھا، تو امام نے کہا کہ کچھ دنوں بعد مجھے قید کر لیا جائے گا، لیکن ایک زمانے بعد تم اسی مقام پر میرے فرزند علی رضا سے ملاقات کرو گے، اور وہ فرزند جو میرا علی رضا ہے اس تک دونوں علیوں کی صفات پہنچیں گی، یعنی امام علی مرتضیٰ اور امام علی زین العابدین، ان کی صفات پہنچیں گی میرے فرزند امام علی رضا تک۔ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور علم اور حکمت، اور سید سجاد کی ایثار و قربانی اور صبر و عبادت، یہ سب پہنچ جائے امام علی رضا علیہ السلام تک۔ اور پھر امام نے کہا ابن سلیج سے کہ میرے فرزند علی رضا کو اللہ ایک کنیز عطا کرے گا جس سے ان کا ازدواج ہوگا، اور اس کے بعد جو فرزند عطا ہو وہ ہم ائمہ کے علم کا وارث ہوگا۔ یہ سب بات ہو رہی امام جواد علیہ السلام کی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وہ جو کنیز ہیں سبیکہ نوبیہ خیزران، ان تک تم اے ابن سلیج مجھ موسی کاظم کا سلام پہنچا دینا۔ اب ائمہ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں جب گفتگو کرنے لگے تو پھر ایک پوری تفصیل ہے، سبحان اللہ کیا کہنا۔ تو یہ تو ہو گیا امام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے نام پر چونکہ ہم صلوات بھیجتے ہیں، اور ان کی والدہ کا تھوڑا سا ذکر ہو گیا مجلس میں، بہت لازم تھا مجھ پر۔ ان کے جو القاب ہیں وہ سبھی جانتے، تقی اور جواد، اور ایک حدیث کا کامل مرقع اگر آپ سمجھ لیں تو یہ القاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین عبدیت کیا ہے، بندگی کیا ہے؟ امام نے کہا خالق کی اطاعت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو، یہ ہے بہترین بندگی۔ خالق کی اطاعت، مخلوق کی خدمت۔ خالق کی جو اطاعت کرے اسے تقی کہتے ہیں، مخلوق کی جو خدمت کرے اسے جواد کہتے ہیں۔ کمال بندگی کیا ہے؟ بندگی جمع ہو جاتی ہے خالق کی اطاعت میں، مخلوق کی خدمت میں۔ جو خالق کی اطاعت کرے اسے تقی کہتے ہیں، جو مخلوق کی خدمت کرے اسے جواد کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ہماری گزشتہ 5-6 سال کی مجالس ہیں تو یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جواد اور سخی کا فرق کیا ہے۔ اسے بار بار تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ کہ کیونکہ ہر سال کچھ نہ کچھ نئے مومنین شامل ہوتے رہتے ہیں تو ایک جملے میں کہہ کر گزر جاؤں کہ سخی وہ کہ جو ڈیزرونگ ہو اسے عطا کرے، جواد وہ کہ ڈیزرو نہ بھی کرتا ہو تب بھی عطا کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دیکھیں آپ کو کہیں سخی نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ سخی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جواد ہے۔ انہ جواد کریم دعا افتتاح میں بھی ہے،
اس لیے کہ اگر سخی ہو تو ڈیزرو تو کوئی کرتا ہی نہیں اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ سخی نہیں ہے کہ جو ڈیزرو کرے گا اسے دے گا. اللہ تعالیٰ جواد ہے جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. ہمارا استحقاق تھا ہی کیا؟ جب ولادت ہوئی تو ہم نے کیا کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض کچھ عطا کرے. اس سے پہلے شکم مادر میں کیا کسی نے کوئی اللہ کی عبادت اطاعت کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض کچھ عطا کرے؟ یہ وہی دعائے کمیل سے جملے کو جوڑ لیجئے گا، چونکہ آپ شب جمعہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آپ کو دعائے کمیل تقریباً بہت سو کو ان کا ترجمے کے ساتھ کم از کم ذہن میں میمورائز اس طرح سے ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ کوئی پڑھنے والے کے ساتھ آپ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بہت اچھا، کلام امام سے نور پیدا ہوتا ہے، کلام حکم نور. تو امام نے نہیں فرمایا کہ پروردگار کہ تو اپنا کرم پہلے ہی کرتا چلا آیا ہے اور جبکہ میں اس کا حقدار نہیں تھا تو ویسا ہی کرم جاری و ساری فرما. کیا بات ہے. یعنی کہ جب کچھ بھی حقدار نہیں تھا تب بھی تو کرم کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جواد، ایسا عطا کرنے والا کہ جو بغیر حق کو دیکھے عطا کرے. ایک اور فرق یہ ہے کہ سخی سوال کے بعد عطا کرے، جواد سوال سے پہلے عطا کرے. اب امام کے القاب آپ دیکھیے تو تقی اور جواد. اور تقی ہے امام، متقی نہیں ہے، تقی ہے. متقی وہ ہوتا ہے کہ جو تقوی کے راستے پہ چلے. تقی یعنی جس کے وجود میں تقوی سما جائے، جس کا دیکھنا تقوی ہو، جس کا بولنا تقوی ہو، جو خود عین تقوی ہو. امام کی جو منصب امامت کا زمانہ شروع ہوتا ہے وہ ہے 8 برس کا سن. امام رضا علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو کسی اور امام کے لیے نہیں ہے. لم یولد مولود اعظم برکتا منہ لشیعتنا. امام علیہ السلام 47 ایئرس کے ہو گئے تھے. امام رضا علیہ السلام، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. لوگ انہیں نعوذ باللہ من ذالک ابتر کا تانا بھی دیتے تھے. قیام واقفیہ نے آ کر امام سے پوچھا، واقفی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اس زمانے میں امام علیہ السلام نے جو فتنوں کا سامنا کیا اس میں واقفی مذہب ہے، زیدیہ ہے. واقفی وہ کہ جو 7ویں امام کے بعد اسٹاپ ہو گئے. انہوں نے کہا 7ویں امام پر امامت ختم ہو گئی. اب اتنی سی مختصر سی مجلس میں ساری باتیں تو میں ایک کے بعد ایک نہیں کھول سکتا کہ وہ کیوں فرقہ بنا تھا. بہرحال ہر ایک میں حب دنیا ہے، سمجھ لیجیے. ایک زیدی فرقہ تھا کہ جو زید بن علی زین العابدین علیہ السلام کو امام ماننے والا بن گیا. کچھ خوارج تھے، کچھ غالبی تھے. تو ہر طرف سے امام علیہ السلام نے فتنوں کا سامنا کیا. یہ جو واقفی مذہب والا ہے، یعنی جس نے 7ویں امام پر امامت کو روک دیا، وہ تو 8ویں امام کو مانتا نہیں نا. تو وہ آ رہا ہے امام کے پاس قیامہ واقفی اور کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں 2 امام ہوں؟ امام نے کہا امام 2 ہو سکتے ہیں لیکن منصب امامت ایک ہی کے پاس ہے. تو کہا اگر 2 ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ امام نے کہا پھر ان میں سے ایک صامت ہوگا، ایک ناطق ہوگا. اس نے کہا کہ صامت تو قرآن ہے، ناطق آپ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اگر آپ ہوتے تو آپ کی کوئی اولاد ہوتی جس سے نسل امامت آگے بڑھتی، تو آپ تو ابتر ہیں نعوذ باللہ. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مستقبل کی خبر رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ لم یولد مولود اعظم برکتا منہ لشیعتنا. اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت کوئی اولاد عطا ہی نہیں کی ہے. یہ ہے امام جواد. اللہ اکبر. یہ کیوں کہا امام نے؟ ہر امام کے در سے عطا ہوتا ہے. کاظمین میں دفن ہے امام جواد، جسے کاظمین بھی کہتے ہیں، جوادین بھی کہتے ہیں. کاظمین یعنی 2 کاظم، جوادین یعنی 2 جواد. دونوں کاظم بھی ہیں، دونوں جواد بھی ہیں. امام کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، امام جواد علیہ السلام باب المراد ہیں. یہ کیوں امام علیہ السلام نے کہا کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے رکھا ہی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت سے طے ہوا ہے جو اور کسی امام کی امامت سے طے نہیں ہوا. اور وہ عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں، حتیٰ میں شامل کر رہا ہوں مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام رضا علیہ السلام تک تمام ائمہ. امام محمد تقی علیہ السلام کا منصب امامت شروع ہو چکا ہے 8 برس کے سن میں، اور غیروں کو چھوڑ کر اپنوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے اس بات کو کہ ایک 8 برس کا بچہ قوم کا لیڈر بلکہ اللہ کی جانب سے حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے. غیر تو جو غیر اعتراض کر رہے ہو تو وہ سارے واقعات ہیں.
یونس بن عبد الرحمن کے جو امام کے صحابیوں میں سے شیعوں میں سے امام رضا علیہ السلام کے، جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی ہے تو مدینہ میں لوگ، امام تو خراسان میں شہید ہوئے، امام جواد علیہ السلام تھے اس وقت مدینہ میں، معجزے سے تشریف لے گئے غسل و کفن کے لیے، لیکن تھے مدینہ میں۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر ہوتا تھا، اس میں جمع ہوئے تھے پرسہ دینے کے لیے مدینہ والے، کنہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو۔ امام رضا کی شہادت ہو گئی، امام رضا کے بہت سے بھائی ہیں، کم از کم 17 بھائی ہیں یا 18 بھائی ہیں یا 19 بھائی ہیں، ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے دل میں خود لالچ ہے۔ اس لیے لالچ ہے کہ امام رضا شہید ہو گئے، ان کے بیٹے 8 برس کے ہیں، تو 8 برس کا بچہ تو امام ہوگا نہیں، تو اب ہم میں سے کوئی بن جائے گا۔ تو عبداللہ ابن موسیٰ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی اولاد، امام رضا کے بھائی۔ وہ تعزیت لینے کے لیے بیٹھ گئے اور لوگ ان کے ہاتھ پر آ کے بیعت بھی کر رہے ہیں مدینہ میں۔ مجھے پھر مولا علی کا ایک کلام یاد آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جسے اس کا عمل گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا۔ کسی کا عمل ہی گرا ہوا ہو تو اس کا نسب اسے نہیں اٹھا دے گا، اور کسی کا عمل عظیم اور عرفہ ہو تو اس کا نسب اسے گرا نہیں دے گا۔ ابو لہب کی مثال سامنے ہے، نسب اتنا عالی، عمل سے گر گیا۔ بلال حبشی کی مثال سامنے ہے، نسب کوئی خاص نہیں لیکن مؤذن رسول قرار پائے۔ سلمان کی مثال سامنے، سلمان منا اہل البیت قرار پائے۔ بات واضح۔ تو عبداللہ ابن موسیٰ وہ تعزیت قبول کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیے۔ امام رضا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا، دیکھو حجت کی پہچان یہ ہے کہ اگر تم اس سے کوئی سوال پوچھو تو اللہ کی طرف سے جو حجت ہے وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون حجت ہے یا کون حجت نہیں ہے تو اس کا سادہ طریقہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی سوال پوچھا جائے اس سے، اور اگر جواب میں کہہ دے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، تو وہ کوئی عالم ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی نہیں معلوم، وہ فقیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مرجع تقلید بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ حجت خدا نہیں ہو سکتا۔ تو امام کے کچھ مخلص چاہنے والے تھے، انہوں نے عبداللہ ابن موسیٰ سے سوال کرنا شروع کیا۔ اس سوال کی تفصیل بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن پھر کبھی اور صحیح۔ اور وہ ہچکچایا جواب دینے میں عبداللہ ابن موسیٰ، اتنے میں ایک 8 برس کا بچہ داخل ہوا، اور عبداللہ ابن موسیٰ کے پاس پہنچ کر کہا یا عم، اے چچا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ وہ ہے کہ لوگوں کے لیے اسے قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ حتیٰ یونس ابن عبد الرحمن کی جو میں مثال دے رہا ہوں وہ تو امام کے اصحاب میں سے ہیں، لیکن جب امام رضا کی شہادت ہو گئی تو ابان ابن تغلب سے کہتے ہیں کہ اب امام کون ہے؟ بلکہ یونس ابن عبد الرحمن نے کہا کہ ایسا نہ کریں کہ امر امامت متعین کر دیں۔ تو ابان ابن تغلب نے کہا کیا مطلب ہے؟ علی ابن موسیٰ رضا متعین کر کے گئے، کہیں 8 برس کے بچے کے لیے تو کم از کم ایسا کریں ان کا نائب تو رکھ لیں ابھی، تاکہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکیں، کیونکہ 8 برس کا بچہ تو نماز کی امامت نہیں کروائے گا۔ تو ابان ابن تغلب نے یہ روایت میں دیکھیں امر امامت کے بارے میں اتنے سیریس ہوتے تھے ایسا، انہوں نے یونس عبد الرحمن کو گلے سے پکڑا اور کہا خبردار، اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جو متعین حجت ہے اس بارے میں اپنا خیال یا اپنا قیاس نہ لے کر آنا، خبردار۔ اور پھر آیت پڑھی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيًّا، کیا تم نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں نہیں کہا کہ اللہ نے انہیں بچپن میں نبوت عطا کی ہے؟ اور ان سے بڑھ کر انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا ہے۔ یہ ابان ابن تغلب نے جواب دیا۔ تو ایک ایسا معاملہ امام جواد علیہ السلام کی امامت سے طے ہوتا ہے کہ امام میں صغیر و کبیر نہیں ہے، جو ہے امام اللہ کی جانب سے وہ حجت ہے۔
ان کے صغیر بھی وہی ہیں کہ جو کبیر ہیں. یعنی امام جواد علیہ السلام کا وہی علم کہ جو 60 برس کے سن میں ممبر کوفہ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کوئی فرق نہیں. اس عقیدے کا پختہ ہونا ضروری ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اس سے مسائل یہ حل ہوں گے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیسے ممکن ہے کہ مثال کے طور پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دیں، تو آپ قیاس نہ کیجئے اپنے کسی بھی معاملے کو امامت سے. لا یقاس بنا احد. پہلے امامت کو سمجھ لیجئے، سمجھ کر اس پر یقین کر لیجئے، اور جب یقین کر لیجئے تو پھر اللہ کی جانب سے حجت سمجھ لیجئے. وہ بقول قمر جلالوی صاحب کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا ہے. یہ ایک بہت اہم ترین مسئلے کو امام جواد نے حل کیا ہے. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے 28 صفر سن 11 ہجری، اس وقت امیر المومنین کا ظاہری سن 33 برس ہے. جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی 21 رمضان 41 ہجری، امام حسن علیہ السلام کا سن 37 برس ہے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت 28 صفر سن 50 ہجری، امام حسین علیہ السلام کا سن 47 برس ہے 47. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے عاشور کا دن 10 محرم 61 ہجری، امام زین العابدین علیہ السلام کا سن 23 ایئرز ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 محرم 95 ہجری، امام باقر علیہ السلام کا سن 38 ایئرز ہے. امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی 7 ذی الحج، اگلے مہینے شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، سن 114 ہجری. امام صادق علیہ السلام کا سن 31 برس ہے. امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 شوال 148 ہجری، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سن 20 ایئرز ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 رجب 183 ہجری، امام رضا علیہ السلام کا سن 35 ایئرز ہے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی آخر سفر 203 ہجری، امام جواد علیہ السلام کا سن 8 برس ہے. یہاں سے معاملہ ہے. اب یہ کیا؟ لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت مولود اللہ نے نہیں بھیجا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو برکت کا لفظ امام نے استعمال کیا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فیض کبھی ختم نہ ہو. آپ کو دعاؤں میں ملے گا، رزق میں کثرت نہیں مانگی گئی، برکت مانگی گئی. وَبَرَكَةً فِي الرِّزْقِ. آپ اپنے رزق میں فقط کثرت نہ مانگے، برکت مانگے. کبھی مال کسی کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی. کبھی کسی کے مال میں ایسی برکت اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ نسل بعد نسل وہ صدقہ جاریہ امام معصوم کے ہاتھ میں بن جائے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. مخیرق ایک یہودی ہے، وہ رسول اللہ کے پاس آیا جنگ احد سے پہلے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور کی حقانیت کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اس کے 7 باغ تھے، 7 باغوں کے نام بھی لکھے ہوئے تاریخ میں. ان ناموں کی اپنی تفصیل اپنے مقام پر. اس نے کہا کہ میرا کوئی اور وارث نہیں ہے، یا کسی کو شاید بنانا نہیں چاہتا تھا. کہا میں نے آپ کو سب ہدیہ دے دیا، یہ 7 باغ آپ کے ہوئے، مجھے جنگ احد میں جانے دیں آپ کی نصرت کرنے کے لیے. گیا، جنگ میں شہید ہو گیا، شہدائے جنگ احد میں سے. یہ 7 باغ رسول اللہ کے پاس آئے. البساتین السبعہ، یہ باقاعدہ تاریخ میں اس کے نام موجود ہیں کہ 7 باغ. یہ 7 باغ رسول اللہ نے بی بی فاطمہ کو ہدیہ کیے تھے. فدق الگ ہے، یہ 7 باغ الگ ہیں. فدق غصب ہوا تھا، یہ 7 باغ بہرحال اس وقت غصب ہونے سے رہ گئے. فدق کی آمدنی بہت زیادہ تھی لیکن ان کی بھی آمدنی تھی. یہ جو ایک سوال ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام اتنا انفاق کیسے کرتے تھے؟ امام حسن علیہ السلام کا اتنا دسترخوان ہے، امام رضا علیہ السلام کا اتنا انفاق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 7 باغوں کی آمدنی تھی نا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ باغ ہدیہ کر دیا مولا علی کو. یہ 7 باغ مولا علی سے پہنچے امام حسن علیہ السلام تک، امام حسین علیہ السلام تک، امام زین العابدین علیہ السلام تک، اور یہ نسل بعد نسل امامت میں جاری رہے. یہ ہے اس کے 7 باغوں کی برکت.
مال ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا، امام کے ہاتھ میں ہے. آپ مال سے ایسی پاکیزگی مانگیں اللہ سے. مال میں کبھی کثرت بہت زیادہ ہے، لیکن کثرت کے بعد کتنے بڑے بڑے نواب گزر گئے، مال ختم ہو گیا. جو صدقہ جاریہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کبھی تو اولاد نے کسی اور غلط کام میں استعمال کر لیا، مصرف کر لیا. لیکن یہ جو 7 باغ ہیں یہ ہر دور میں حجت خدا کے ہاتھ میں رہتے رہے اور مسکینوں تک پہنچتا رہا اس کا مال. بہت سینسیٹیو موضوع کو اس وقت چھیڑنا زیادہ تفصیل میں نہیں چاہتا. یہ کہ ہم اپنے ویسے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے اور پراپرٹیز کو بڑھانے کے لیے اور باقی سارے معاملات کے لیے بھی ہمیشہ نہیں لیکن اکثر انہی وجوہات کی وجہ سے یہ جو فیملی سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہوا نا، کہ دونوں ہی گھر سے باہر جائیں مستقل بنیادوں پر، اس میں آپ غور کیجئے گا کہ مال میں کثرت مل جائے گی لیکن برکت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. بعض لوگوں کے لیے واقعی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ایک خاتون کے لیے باہر جا کر اپنے فائنینسز کو حاصل کرنا یہ کوئی غلط ہے یا شرعاً جائز نہیں ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا. لیکن جو شریعت نے بہرحال لائن ڈرا کی ہے وہ یہ کہ پارٹنر آپ کو نہیں بنایا، پارٹنر یہاں کی ٹرم ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف بنایا ہے، دونوں میں فرق ہے. کو رسپانسبلٹی گھر کے اندر کی رکھی ہے ایک خاتون کی، باہر کی رکھی ہے ایک مرد کی، بنیادی رسپانسبلٹی. جب آپ اس سسٹم کو چھیڑتے ہیں تو اس کے اثرات بھی آتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ خاتون اگر گھر میں بیٹھ کر گھر کا کوئی کام کر رہی ہوں تو وہ وقت ضائع کر رہی ہے. یہ جو اس کے بچے دیکھ رہے ہیں نا اسے، اور خاص طور پر ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہیں، اس کے جو اثرات پہنچ رہے ہیں وہ کسی مال سے نہیں خرید سکتے. اسی خدمت کے دوران جب وہ نماز کا وقت آئے تو روک کر نماز پڑھنے لگے اور بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں مصلی عبادت پر کھڑی ہو گئی. تو میں نے کہا ہر ایک کے سرکمٹانسز الگ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بعض افراد بامر مجبوری، بعض ڈاکومنٹیشنز کے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ اور معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اسے آپ زندگی کا نارمل حصہ نہ سمجھ لیں. اتنی گزارش ہے، یہ نارمل روٹین نہیں ہے زندگی کا جو ریلیجس لائف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے. عالم دین کا ایک اچھا جملہ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بات کی قطعاً مخالفت نہیں کرتے کہ خاتون وہ باہر جا کر فرض کیجئے کہ اپنے مشغولیات میں مصروف رہیں، لیکن یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے. اس میں ساری بات ہے، تربیت اولاد کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو برکت کا لفظ ہے کہ جس کے اثرات جاری رہیں، خود حضور کا کلام ہے جو ہم تک امامی کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غذا اعظم برکتاً منہ لبن ام، کہ اللہ نے کوئی غذا بچے کے لیے ماں کے شیر سے زیادہ بابرکت نہیں رکھی. اب وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی بچے کی ولادت ہو تو 2 سے 3 مہینے بعد فرض کیجئے کہ آپ نے پھر جوائن کرنا ہے، اور بچہ پھر ہو سکتا ہے کہ 1.5-2 سال بعد پھر چائلڈ کیئر میں چلا جائے گا. تو بہرحال اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں بہت سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اب بچہ بات نہیں مان رہا، یا وہ اپنی فریڈم چاہتا ہے. تو جب آپ نے اپنی فریڈم انجوائے کر لی تو پھر بچہ بھی حق رکھتا ہے سامنے پلٹ کر. پھر وہ اپنی جو مصروفیت ہے، پھر وہ اپنی کمپینین شپ جو ہے وہ گیجٹس میں ڈھونڈ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر بسا اوقات، سب جگہ نہیں، کچھ کیسز ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ پھر ایسے وہ ان معاملات میں آگے بڑھ جاتا ہے، بالخصوص گیمنگ اور اس کے بعد چیٹنگ. گیمنگ بھی تھوڑی خطرناک ہے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس سے زیادہ مہلک ہے کہ چیٹنگ بھی ساتھ میں ہو. میں آپ کو پاکستان کے کیسز تو آپ کے ذہن میں ہیں، دعا ظاہرہ کیس اور سارے کیسز، کہ کس طریقے سے ٹریپ ہوتا ہے کوئی بچہ. یہاں کے کیسز بھی ہیں جو میں اشارتاً کہہ دوں تاکہ کسی کی طرف اشارہ جائے ہی نہ، لیکن بات سب تک پہنچے تاکہ سب الرٹ رہیں. کہ مثال کے طور پر ایک بچہ یا بچی، میں یہ بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا بیٹا یا بیٹی تاکہ کسی کی طرف ذہن نہ جائے، لیکن وہ ایسے مشغول ہو گئے کہ خود ماں باپ کا یہ کہنا کہ ہمیں دین کی طرف لانے والا وہ ہماری یہ اولاد ہے،
5-6 سال پہلے ہمیں دین کی طرف لانے والی ہماری اولاد آج ایسے گیم میں مشغول ہو گئے، وہی بچہ ایسے انوالو ہو گیا کہ پتہ بھی نہ چلا، کہتے پتہ نہیں ہم سے کہاں مس ہوئی بات، کیا وہ اپنے کمرے سے نکلنے کو تیار نہیں. اور اوورسیز سے کچھ لوگوں نے اس کو ایسے ٹریپ کر لیا کہ اس کے ذہن میں یہ سب کچھ خناس بھر دیا کہ تمہارے ماں باپ تو تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہاری اتنی ایج ہو چکی ہے کہ یو شوڈ بی فری. ان کی پابندی کیوں ہے تم پر؟ جاؤ الگ رہو، جاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ہر بات میں ان کی بات مانتے رہو. اور کہہ رہے جب معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر مجھے وائی فائی بند کرنا پڑا ایک موقع پر تاکہ کچھ تو ہو، تو ایسا ہنگامہ کہ اس کے بعد سنبھل نہیں پایا میں کہ یہ تو کوئی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی سولوشن سمجھ نہیں آ رہا بظاہر. تو عزیزان گرامی، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ، اگرچہ کہ مجھے باتیں بہت سی پڑھنی تھی امام جواد علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہ بھی بڑی اہم بات تھی جو آئی کہ آپ مال میں فقط کثرت ڈھونڈ کے زندگیاں نہ گزاریں، برکت دیکھیں. زندگی بابرکت ہو، اولاد بابرکت ہو، اس پہ بھی توجہ کیجیے گا جس کا اثر جاری رہے. قم میں بڑے بڑے قد خدا گزرے، نواب گزرے، جو ایران میں کہتے ہیں نا جن کے بڑے بڑے مال و دولت کے ہوتے تھے سلسلے، ان کو یہ ٹائٹلز دیے جاتے تھے. لیکن آج موسیٰ ابن خزرج، کیا مال میں ان کے برکت تھی کہ ان کا گھر بیت النور ہے جہاں بی بی معصومہ قم 17 دن رکی، اور اس کا باغ بی بی معصومہ قم کا حرم ہے جہاں بی بی معصومہ قم کو دفن کیا گیا. ایک گھر اور ایک باغ، آج تک اس کی برکتیں جاری ہو سارے ہیں. اللہ جانے. امام جواد شیخ مفید کے مطابق اللہ عز و جل نے جب امام کی شہادت ہوئی تو 4 اولادیں عطا فرمائی تھی. خود ایک تو امام ہادی ہیں، ایک موسیٰ مبرقہ ہے جن سے کثیر رضوی سادات کا سلسلہ ہے. رضوی سادات کے جد موسیٰ مبرقہ ہے جو قم میں دفن ہے. بی بی حکیمہ خاتون ہے جو سامرہ میں مدفون ہے بی بی نرجس خاتون کے ساتھ. اور ایک بی بی زینب ہے جو علماء کی تحقیق کے مطابق بی بی معصومہ قم کی ذریعہ میں مدفون ہے لیکن کم معروف ہے. زینب بنت امام جواد، بی بی معصومہ قم بنت امام موسیٰ کاظم، یہ ساتھ ہی مدفون ہے. وقت تو گزر گیا لیکن کم از کم چلیں خطبہ سنا ہی دوں. ایک مختصر تھا امام کا خطبہ تھا. اللہم صلی علی محمد. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام کے زمانے میں جو انحرافات تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میوزک بہت بڑھ گیا تھا. حتیٰ خود امام کا جو نکاح ہوا مامون رشید کی بیٹی کے ساتھ، اچھا یہ جتنی اولادیں تھیں یہ سب سمانہ خاتون سے تھیں. جو ام فضل تھی وہ لاولادی رہی. یہ کیوں شادیاں کرتے تھے ائمہ علیہ السلام سے اپنی بیٹیوں کی؟ اس لیے کہ ان سب نے سن رکھا تھا کہ ایک مہدی آنے والا ہے، تو چاہتے تھے کہ مہدی ہماری نسل سے آ جائے. تو بہت سو نے اس لیے رسول اللہ سے شادی کی کہ نسل رسالت ان سے آگے بڑھے. اللہ نے اہتمام کیا کہ نسل رسالت کے آگے بڑھے گی وہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے بی بی فاطمہ سے آگے بڑھے گی. اور یہاں پر بھی کوشش یہ تھی کہ ام فضل سے شادی ہو جائے تاکہ ان سے مہدی آ جائے. اللہ نے لاولد رکھا اور بی بی سمانہ سے نسل امامت آگے بڑھے. ایک بات اور بھی سن لیجیے گا، ان کے منصوبے یہ بھی تھے، آپ نے ان میں سے کسی کا نام عباسی خلفاء میں سے مہدی بھی ہے، مہدی باللہ، تو آپ کہیں گے مہدی کیوں نام رکھا؟ اس لیے کہ چاہتے تھے کہ وہ جو مہدی ہے اگر یہ مشہور ہو سکے کہ وہ میں ہی ہوں بائی چانس. کسی کا نام منصور ہے، امام منصور، اس لیے کہ جانتے کہ اس کا لقب منصور ہے. تو یہ بھی کوشش رہی کہ پہلے تو ہم خود بن جائیں، خود نہ بن سکے تو ہماری بیٹی کے ذریعے سے اس نسل میں آ جائے. بہرحال یہ منصوبہ الہی تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو بھی جب ابتر کا تانا دیا گیا تو امام نے گویا اپنے بیٹے کی برکت کا اعلان کر کے اس بات کو سمجھایا کہ مصداق ابتر اور ہوتے ہیں اور حامل کوثر اور ہوتے ہیں. مجھے اجازت دیں میں چند کلمات پڑھ کے مصائب کی طرف جا رہا ہوں. جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام جواد علیہ السلام تھے 8 برس کے سن میں، جانتے ہیں بار بار عرض ہو گیا. وہ آئے اس وقت مسجد نبوی میں اور منبر پر تشریف لائے اور امام جواد علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کیا کہ انا محمد ابن علی الرضا
انا الجواد انا العالم بانصاب الناس فی الاسلاب، میں جواد ہوں، میں انسانوں کی نسلوں کا جاننے والا ہوں، فی الاسلاب، ان کے باپوں کے اسلاب میں۔ یہ 8 برس کا بچہ کہہ رہا ہے انا اعلم بسرائرکم و ظواہرکم، جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، وما انتم سائرون الیہ، جہاں تمہارا انجام ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ علم منحنا من قبل خلق الخلق اجمعین، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، من قبل خلق الخلق اجمعین، اس سے پہلے کہ اللہ اپنی کسی بھی مخلوق کو خلق کرتا ابھی، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ نے اس سے پہلے ہمیں عطا کیا ہوا۔ وَبَعْدَ فَنَاءِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ، اور یہ علم اس وقت بھی باقی رہے گا کہ جب آسمان و زمین فنا ہو جائیں گے، یہ علم ہے۔ وَلَوْلَا تَظَاهُرُ، آخری جملہ، اہل الباطل، اگر یہ جو اہل باطل ہیں ان کا اس وقت غلبہ نہ ہوتا، کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ پھر آپ ہر جگہ نہیں کہہ پاتے اس لیے کہ اس وقت ظرفیت نہیں ہے، تو اگر اہل باطل کا غلبہ نہ ہوتا، وَدَوْلَةُ أَهْلِ الضَّلَالِ، اور ان گمراہوں کی حکومت نہ ہوتی، وَوُثُوبُ أَهْلِ الشَّكِّ، اور یہ شک کرنے والے نہ ہوتے، شک کرنے والے اس وقت بھی تھے آج بھی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو لَقُلْتُ قَوْلًا تَعَجَّبَ مِنْهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، پھر میں تمہیں وہ باتیں سناتا کہ جس سے اولین بھی تعجب میں آ جاتے، آخرین بھی تعجب میں آ جاتے۔ یہ امام کا خطبہ ہے ممبر پر، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا امام کے اس کلام کو، کہ کوئی امام سے پوچھے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ امام نے کہا کہ اگر یہ شک کرنے والے نہ ہوتے تو پھر میں وہ کہتا کہ تعجب بہ الاولون والآخرون، اولین بھی تعجب کرتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے 8 برس کا بچہ، اور آخرین بھی تعجب ہی میں پڑے رہتے کہ یہ کیا کلام ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے گا، امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے دہن مبارک پر رکھا، یہ روایت سنا رہا ہوں، اور کہا یا محمد، اپنے آپ سے کہا اے محمد تقی، اسمت کما سمت آباؤک من قبل، بس چپ ہو جاؤ جیسے کہ تمہارے باپ دادا چپ رہے تھے۔ چپ رہو، نہ بولو، نہیں رکھتے اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چپ ہو جاؤ جیسے کہ تمہارے باپ دادا چپ رہے تھے۔ ان سب کی نیابت میں بولے گا وہ کہ جو خانہ کعبہ کی طرف سے ظہور کرے گا، اور جب وہ بولیں گے تو پھر اہل باطل کی حکومت نہیں ہوگی، پھر مہدی فاطمہ کی حکومت ہوگی، پھر وہ بولیں گے حق۔ اس سے پہلے کہا چپ ہو جاؤ، نہ بولو۔ بات ختم ہو گئی عزیزوں۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام مجھے بہت زیادہ میرے دل سے بڑا قریب ہے، اور اس لیے کہ ہماری پریکٹیکل لائف کے بہت زیادہ اس کی امپلیکیشنز ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پورا فیملی سٹرکچر کے بارے میں بات کی۔ من اصغى الى ناطق فقط ابدا، یہ یاد رکھیے گا۔ امام نے کہا، امام جواد کا کلام ہے کہ جو کسی بولنے والے کی بات غور سے سن رہا ہوتا ہے، فقط ابدا، وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں عبادت کا مطلب ہے بندگی، غلامی۔ آپ کو بڑا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس کی بات غور سے سنتے ہیں۔ یہ گھٹیا نام ہے لیکن مجھے ممبر سے لینے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ بالی ووڈ بہت غور سے سنتے تو آپ اس کے بندے ہیں۔ سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر آپ اب وہ جتنے بھی ووڈ ہیں وہ، اور جتنی بھی شیطانی خرافات ہیں، من اصغى، ایک ہوتا ہے سماعت، سماعت کا مطلب ہوتا ہے سننا، آواز آ رہی ہے، ضروری نہیں غور سے سننا۔ اصغى کا مطلب ہوتا ہے اٹینشن دینا۔ اگر آپ اٹینشن دیتے ہیں، آپ بچے بھی اٹینشن دیتے ہیں جس شے کی طرف بھی، فقط عبدہ، امام نے کہا تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ جس خطیب کو سن رہے ہو تم اس کی بندگی میں ہو۔ پھر امام نے آگے کہا اگر وہ رحمان کی عبادت کرے، رحمان کو سنے تو رحمان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، شیطان کو سنے تو شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ امام نے کہا شیطان کو نہ گھسنے دیں اپنے گیجٹس میں، اپنے موبائل میں۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی بندگی میں۔ یہی ہمارے فیملی نظام کو برباد کرتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے
کہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں جا کر ذرا آف دا ریکارڈ تو پوچھیے، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر 2 کینڈیڈیٹس ہوں میل اینڈ فیمیل تو وہ کس کو پرائرٹی دیتے ہیں، اور اگر میل کینڈیڈیٹ اس میں زیادہ صلاحیت بھی ہے اس کے باوجود بھی جو ان کالڈ پالیسی ہے جو ڈسکلوز تو نہیں ہوئی بھی لیکن ایکچوئل جو پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ مجھے تو خود مومنین نے بتایا کہ اگر 20 اور 20 ہے دونوں تو پھر جس جینڈر کو ترجیح دی جائے گی آپ جانتے ہیں، اگر 19-20 ہے 18-20 ہے 17-20 تب بھی کا نہیں ترجیح، تو کوئی سسٹم بنا ہوا ہے نا کہ کچھ باہر نکالو، نارمل اس طریقے سے باہر نکالو کہ پھر ایسے باہر نکال دو کہ فیملی لائف اس میں کمپرومائز کرنا پڑے بہت. تو عزیزان گرامی بس یہ آپ جو کرنا ہے کیجئے گا، اس پہ کمپرومائز نہ کیجئے گا. بات پہنچ رہی ہے میری صحیح طرح سے؟ کلیئرٹی تو ہے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. تو ہم سب نے مل کر معنوی سفر طے کرنا ہے، اکیلے اکیلے نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں کہیں ہم کسی راستے پر ایسے ہوں کہ کہیں نصیحت کی ضرورت ہو تو مجھے بھی نصیحت قبول کرنے کی اور آپ کو بھی نصیحت قبول کرنے کی توفیق ہو. مادیت اور معنویت میں جانتے ہیں فرق کیا ہوتا ہے؟ مادیت اور معنویت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مادیت میں نا دنیا کا جو نظام ہے، اگر 10 دوڑنے والے ہیں، ریس ہو رہی ہے، ایک جیتے گا تو 9 ہاریں گے. معنویت میں ایسا نہیں ہے. وہاں آپ جیتیں گے اس وقت جب آپ باقی 9 کو بھی لے کر ساتھ پہنچیں گے. یہاں یہ نہیں کہ جب باقی کو آپ ہرائیں گے تو پھر آپ جیتیں گے. آپ جیتیں گے اس وقت جب آپ خود جنت میں نہیں جائیں گے، جب بقیہ 10 کو اور لے کے جائیں گے تب آپ جیتیں گے. یہ اللہ کے نظام کی خوبصورتی ہے. بس عزیزوں بات مختصر ہوتے ہوتے بھی ایک حد تک کافی طویل ہو گئی. امام کی شب شہادت، تقی امام کا لقب، آپ تقوی کا اظہار ہے. یا امام تقی کی مجلس میں بیٹھنا، جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. امام تقی علیہ السلام کو زہر دیا ام فضل نے معتصم عباسی کے کہنے پر. امام بیٹھتے تھے ایک مقام پر، تو امام رضا علیہ السلام جب انہیں دیکھ رہے ہوتے تھے تو امام تقی علیہ السلام بار بار پکار کے کہتے تھے کہ کاش میں میری جدہ فاطمہ کے قاتلوں کو ان کی قبروں سے نکالوں. میں اصل جملے پڑھ دوں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ امام علیہ السلام اتنے سخت جملے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کسی کا تولا اور تبرہ صحیح ہے تو اس کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے. کہ میں اپنی قبروں سے نکالوں اور انہیں سزا دوں اور ان کے لاشوں کو جلا دوں. اور جب امام علیہ السلام شدید غم میں ہوتے تھے نا، امام رضا پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا غم ہے؟ کہا بابا وہ ماں فاطمہ زہرا کا غم یاد آ رہا ہے. اب روایت میں پوری تفصیل تو نہیں، بس اتنا ہی جملہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا غم یاد آ رہا ہے سلام اللہ علیہ. لیکن امام کو یقیناً یہ یاد آ رہا تھا کہ ان کی ماں پر کیسے دروازہ گرایا گیا. امام کو یقیناً یہ یاد آ رہا تھا کہ جس میں اتھر میں کیل پیوست ہو جائے. امام کو یہ یاد آتا ہوگا کہ میری ماں جاتی تھیں اور باپ کی اپنی قبر پہ بیٹھ کر کہتی تھیں بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد ایسے مصائب آئے کہ روزے روشن پر آتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. بیوی یہ بھی کہتی تھی کہ بابا جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ غم تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے، لیکن بابا آپ کا غم ہے کہ فاطمہ کے دل میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. بابا امام جواد علیہ السلام یہ سب مصائب یاد کر کے روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے. امام رضا کہتے تھے انت اہل للامامہ. عجب جملہ امام کا. فرمایا کہ اے بیٹا جواد، یہ جو تمہاری کیفیت ہے نا، لہٰذا تم امامت کے اہل ہو. اس بات کو میں کبھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یعنی مصائب زہرا پر رونا امامت کی اہلیت میں سے ایک اہلیت ہے. جی آج امام رضا کے علی اکبر کی شہادت ہے. بس فرق یہ ہے کہ کربلا میں جو بوڑھا باپ ہے اس نے اپنا چہرہ اپنے جوان کے چہرے پر رکھ دیا تھا. وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ. حسین نے اپنا رخسار رکھا تھا اکبر کے رخسار پر. جب امام جواد شہید ہوئے تو کوئی موجود نہیں تھا اس وقت وہاں پر. علی اکبر کے رخسار پر جب حسین نے اپنا رخسار رکھا تھا تو یہ فرمایا تھا علی الدنیا بعدک العفا،
اے بیٹا آپ کے بعد تو دنیا کی زندگی پر خاک ہے بیٹا، لقد استرحت من ہم دنیا، اے بیٹا آپ تو دنیا کے غم سے آزاد ہو گئے، وبقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، آپ کا بابا تو بالکل تنہا رہ گیا، تنہا اور اکیلا۔ مرحومین تک ثواب بھی پہنچے گا جب آپ صدائے بلند کر کے گریہ فرمائیں گے۔ خود امام رضا علیہ السلام ان کے بابا کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جب حسین پر رونا آئے اور آنسو اتنے آ جائیں کہ آنسو رخسار تک آ جائیں، کوشش کریں کبھی آنسو بہہ جائیں اتنے کہ رخسار تک بھی پہنچ جائیں، نہ پہنچ سکے تو خود آپ پہنچا دیا کریں اپنے آنسوؤں کو رخسار تک۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے، صغیراً کان ام کبیراً، چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، قلیلاً کان ام کثیراً، چاہے قلیل ہوں یا کثیر ہوں۔ پھر کہا کہ اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں رسول اللہ کے حجرے میں رہے فزور الحسین، تو جا حسین کی زیارت ضرور کرنا۔ امام جواد کے بابا ہی کا فرمان ہے کہ ان وقعت علی شیء فابکی للحسین، جب بھی کسی شے پر رونا تو حسین پر ضرور رونا، یعنی چاہے اپنے مرحوم ماں باپ پر رونا تب بھی حسین پر رونا، اگر اپنی اولاد پر رونا تب بھی حسین پر رونا، اور اگر کسی بھی امام پر رونا تو حسین پر ضرور رونا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْكَبِشُ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند ذبح ہوتی ہے۔ آئے امام جواد علیہ السلام چند جملے مجھے کہنے ہیں۔ جب امام کو زہر دیا گیا، امام کو جب زہر دیا گیا تو ہر امام کے زہر کی ایک الگ کیفیت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تھا تو ان کا جسم اثر سبز ہو گیا تھا زہر کے اثر سے۔ مولا علی علیہ السلام کے جب سر پر ضربت لگی تھی تو چہرہ اقدس زرد ہو گیا تھا، کیونکہ اس تلوار میں زہر بھی تھا اور تلوار کا اثر بھی تھا۔ امام زین العابدین امام محمد باقر، انہیں جب زہر دیا گیا تو وہ صاحب فراش ہو گئے تھے، بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے۔ امام محمد تقی کو جو زہر دیا گیا اس میں پیاس بہت زیادہ لگتی تھی۔ اب پیاس کے مصائب تو کسی شیعہ کے سامنے کوئی الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کا نام کافی حسین کا نام، یہاں پیاس کا لفظ آیا وہاں 3 سال کی بچی یاد آئی جو اپنے چچا سے کہہ رہی تھی چچا پانی، جہاں پیاس کا لفظ آیا تو وہاں ایک 6 مہینے کا بچہ یاد آیا کہ جو پیاسا تھا جس کا بابا خود اسے ہاتھوں میں اٹھا کر لے گیا تھا۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام بہت پیاسے تھے، شدت سے تڑپتے تھے۔ امام علیہ السلام بغداد میں، اور ام فضل لعینہ نے یہ کام کیا کہ جب امام فریاد کرتے تھے نا علتش، چیختے تھے امام، تو اس نے دروازے کو بند کر دیا حجرے کے، کوئی اندر نہ جانے۔ جب امام کی آواز اور بڑھی تو اس نے کچھ مغنیہ عورتوں کو بلایا جو دروازے کے باہر تالیاں پیٹ رہی تھی۔ ایک اور لفظ ہے مجھے معاف کرنا، وہ سیٹیاں بجا رہی تھی دروازے کے باہر، تالیاں پیٹ کر، گانے گا کر، سیٹیاں بجا کر یہ مغنیہ عورتیں باہر گا رہی تھی اور اندر فاطمہ کا لال جان دے رہا تھا۔ امام تڑپ رہے تھے تو امام یقیناً پیاس کی شدت سے تڑپ کر زمین پر گرے ہوں گے، لیکن یہ گرنا کجا اور حسین کا ذوالجناح سے گرنا کجا۔ جب حسین ذوالجناح سے گر، آخری جملہ مجھے کہنے دیں، حسین جب ذوالجناح سے گرے تو مقتل میں امام نے اپنی نظروں کو پھر تقسیم کر دیا تھا۔ حسین نے کبھی لشکر کی طرف دیکھتے تھے، کبھی خیموں کی طرف دیکھتے تھے، اور جب یہ ملعون خیموں کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو امام اپنی کوہنیوں پر زور دے کر اٹھے اور کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، تمہیں اگر اللہ کا خوف نہیں ہے فکونوا احرارا فی دنیاکم، دنیا میں تو آزاد بن کر رہو، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے خیموں کی طرف نہ۔ امام وہاں تالیاں بجائی جا رہی تھی، امام جواد علیہ السلام نے جان دی۔ امام علی النقی علیہ السلام 6 برس کے تھے اور مدینہ میں تھے، تو امام ایک لوح پر دیکھ رہے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے تھی، اس لوح پر دیکھ رہے تھے کہ گویا امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہوتے ہی امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امام سے کسی غلام نے پوچھا کہ مولا کیا کیفیت ہے؟ کہ میرے بابا کو ابھی بغداد میں مار دیا گیا۔ امام معجزے کے ذریعے سے پہنچے
اور غسل و کفن کا اہتمام کیا امام نے، اور غسل و کفن کا اہتمام کر کے امام کو اپنے جد کے پہلو میں کازمین میں دفن کیا گیا۔ بس عزیزوں، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین کی مصیبت جیسا کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر امام کی شہادت تو دردناک ہے، لیکن بہرحال تدفین ہو گئی تھی۔ کہاں ہیں رونے والے؟ کسی امام کا لاشا 3 دن تک جلتی ریت پر نہیں پڑا رہا، یہ فقط حسین کا لاشا تھا کہ جو بے گور و کفن تھا۔ جب بعد میں ایک بیمار بیٹا دفنانے آیا بھی تو لاش پر سر موجود نہیں تھا۔ کسی امام کے لاشے پر قبر پر یہ نہیں لکھا گیا یہ اس امام کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا، سجاد نے لکھا یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا سے مارا۔ یا امام علی نقی علیہ السلام برسہ قبول کیجئے گا، یا امام رضا علیہ السلام برسہ قبول کیجئے گا۔ ایک جوان امام کی شہادت ہو گئی۔ مجھے ختم کرنے دے بات کو اس مقام پر کہ جب جوان کی شہادت ہو تو بڑا سخت ہوتا ہے، چلے بیٹا تو آ جائے باپ کا لاشا اٹھانے، لیکن بوڑھا باپ جب پہنچے حسین سے اٹھا نہیں جاتا تھا کربلا میں۔ عزیزوں، مقتل میں حسین جان دے دیتے اگر زینب نہ آتی، زینب نے آ کر حسین کو بچا لیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔